کب ہماری زندگی میں یہ بات آئے گی کہ ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، ہم اللہ کو دھوکہ نہ دیں، مصطفیٰ کو دھوکہ نہ دیں. یہاں بہت سارے مدرسے کے بچے بیٹھے ہیں، اور چونکہ ابھی ابھی مدرسے میں آئے ہیں اور نیا سال شروع ہوا ہے، تو یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں کہ ہم سب لوگ، یعنی یہ مدرسے کے بچے ہو، میں ہوں، آپ ہو، سب لوگ ارادہ کریں آج سے اپنی زندگی کو بدلیں گے انشاءاللہ. ارے بولو بدلیں گے انشاءاللہ. شروع میں تھوڑا بھاری ہوتا ہے، مگر پھر اللہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ آسان کر دیتا. آپ سب نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا جن کو کہتے ہیں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ. میں جلدی بات کر رہا ہوں تاکہ وقت پر میں اپنی ضروری بات پوری کر لوں. بولو کون سے بادشاہ؟ جن کا نام ہے مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. ویسے کتابوں میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، لیکن علماء کی زبان پر ان کا نام کیا ہے؟ مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ زبردست حافظ قرآن، عالم قرآن، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے اپنے زمانے کے مجدد حضرت مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. اگر علماء کرام کو آپ پوچھو، اتنے بڑے بڑے والیوم میں، میرے خیال سے 8-10 والیوم میں ان کے مسئلے مسائل کی کتاب ہے جس کا نام ہے فتاوی عالمگیری. بولو کیا نام ہے؟ فتاوی عالمگیری، جو عربی میں بھی چھپی ہوئی ہے اور اس کے کچھ حصے اردو میں بھی چھپے ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھو تو حیران ہو جائے کہ ایک زمانے کا بادشاہ ہے، ایک زمانے میں پورے ہندوستان پر حکومت کرنے والا، کب وقت ملا ان کو کہ اتنے سارے مسائل کو انہوں نے جمع کیا، جو ہزاروں کی تعداد میں مسائل کو جمع کیا. مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ ان کے ایک دوست آئے، اب وہ تو بادشاہ بن گئے تھے مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، مگر دوست تو دوستی ہوتا ہے. کوئی دوست ان کے پاس آئے اور آ کر کہا، وہ دوست نے کہا میرے اندر ایک ٹیلنٹ ہے، میں کسی کو بھی دھوکہ دیتا ہوں اور سامنے والے کو پتا نہیں. بولو سامنے والے کو پتا. مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے کلمہ پڑھا ہے، بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں نے اپنی زندگی میں طے کیا ہے کسی کو دھوکہ دینے کا نہیں اور کسی سے دھوکہ کھانے کا نہیں. بولو نا، کسی کو دھوکہ دینے کا نہیں اور کسی سے دھوکہ کھانے کا نہیں. وہ جو دوست تھا نا کہنے لگا اگر دھوکہ دے دیا تو جو مانگے گا میں تجھے دے دوں گا، تو صرف مانگنا، زبان تیری ہوگی، میں بادشاہ ہوں، عطا کرنا میرا کام ہوگا. تو کہا ٹھیک ہے. خیر دونوں الگ ہو گئے، وہ دوست الگ ہو گئے. ایک لمبا زمانہ گزر گیا. ایک دن مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ارادہ کیا کہ میرے علاقے کے جتنے غریب مرد اور جتنی غریب عورتیں سب کو جمع کیا جائے، عورتوں کو پردے میں رکھا جائے، جتنی بیوہ عورتیں ہیں وہ سب کی سب پردے میں، غریب عورتیں پردے میں ہوگی، اور جتنے مرد ہوں گے غریب ہوں گے، مسکین ہوں گے، یتیم ہوں گے، لاچار ہوں گے، مجبور ہوں گے، ان کو ایک لائن میں کھڑا کیا جائے. اور بادشاہ مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر وقت یہ کام ہوتا ہے، میں کسی کے ذریعے سے اناج بٹواتا ہوں، آج میں خود اپنے ہاتھوں سے اناج بانٹنے والا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ بادشاہ خود تیار ہو جائے کہ اپنے ہاتھوں سے میں غریبوں کو کیا کروں گا؟ اناج بانٹوں گا. وہ جو دوست تھا نا، دوست وہ آ گیا، کیا بن کے آ گیا؟ غریب بن گیا. کپڑا بھی پھٹا ہوا، میلا کچیلا. وہ فقیر لوگ جو جولی رکھتے نا، وہ جولی بھی رکھا، اور چہرے پر ایسے اتنا رومال باندھ دیا کہ چلچلاتی گرمی ہے، رومال باندھ دیا، اور کوئی 5ویں 6 نمبر پر آ کر کھڑا ہو گیا. اب مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلا والا تھا اس کو اناج دیا، دوسرے کو اناج دیا، تیسرے کو اناج دیا، چوتھے کو اناج دیا، 5ویں نمبر پر یہ کھڑا تھا. جیسے ہی آگے بڑھا، مولانا عالمگیر نے یوں دیکھا، کہا پہچان گیا؟ جاؤ. پہچان گیا؟ کیا بولا؟ جاؤ. تو اس نے بھی چہرہ ہٹایا، کہا کہ آپ جیت گئے اور میں ہار گیا. بولو آپ جیت گئے اور میں ہار گیا. خیر دونوں دوست تھے، آپس میں ہنسی کی بات ہوئی اور پھر وہ چلے گئے. ایک لمبا زمانہ گزرنے کے بعد مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اسکول قائم کیا. یہ ایجوکیشن، تعلیم، نالج بہت ضروری ہے جو ہر زمانے کے بڑوں نے سمجھا. مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت شاندار اسکول تعمیر کیا، اور اس میں دین اور دنیا دونوں طرح کا ٹیکنیکل سبجیکٹ سب کچھ اس میں رکھا. اب علماء تو بہت تھے، یعنی حافظ بنانے والے، عالم بنانے والے، قاری بنانے والے، مگر خاص ٹیچر کی ضرورت تھی جو ٹیکنیکل پلانٹ جانتے ہو، ایسوں کی ضرورت تھی. تو مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ ہمارے علاقے میں جتنے انوبھوی ہے اور جتنے ایکسپیرینس والے ہیں، اور وہ زمانے میں جو ٹیچر پروفیسر کا خاص ایک لباس ہوتا تھا، تو یہ بھی آ گیا لائن میں انٹرویو دینے کے لیے، اور وہی بالکل ویسا ہی کپڑا اور اسی طرح کا لباس، اسی طرح کا چلنا آیا. کوئی 5ویں 6ویں 8ویں نمبر پر کھڑا تھا. مولانا عالمگیر سب کا انٹرویو لیتے لیتے جب وہ ٹیبل پر آئے تو کہا پہچان گیا؟ جا چلا جا. تو اس نے کہا
آپ جیت گئے. بولو میں. لیکن کہا بادشاہ اتنا معلوم ہے نا میں کتنا دور سے آتا ہوں, میں کوئی قریب سے نہیں آتا ہوں, بہت دور گاؤں میں رہتا ہوں, آنے جانے کا بھاڑا بھی ہوتا ہے, آنے جانے کا کرایہ بھی ہوتا ہے, وہ تو کم سے کم دے دیا کرو. آنے جانے کا کرایہ, وہ الگ بات ہے کہ آپ جیت گئے اور میں ہار گیا. مولانا عالمگیر ایک دوستانہ تعلق تھا, اپنے جیب سے اس کو ہدیہ دے دیا. اب اس کے بعد میں ایک لمبا زمانہ گزر گیا اور مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو وہ وقت کی ضرورت پڑی کہ مجھے جوان چاہیے, فوجی چاہیے, ہٹے کٹے چاہیے, عمر کی کوئی قید نہیں لیکن تندرست ہونا چاہیے, بیمار نہیں ہونا چاہیے, لمبا چوڑا ہونا چاہیے, ہٹا کٹا ہونا چاہیے, ایک فوجی کا کام نبھا سکتا ہو. اور باقاعدہ فوجیوں کے لباس تقسیم کیے گئے کہ جو بھی آئے تو فوجی لباس میں آئے. یہ بھی پہنچ گیا. بولو کون سے لباس میں؟ ارے بولو کون سے لباس میں؟ فوجی لباس میں آیا اور آ کر کھڑا ہو گیا, لائن میں کھڑا ہو گیا. اب مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جانچ پڑتال شروع کی, اب دیکھنا پرکھنا شروع کیا. جب اس کا نمبر آیا اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا فوجی تو نہیں, فوجی میں ہوں. فوجی تو نہیں ہے, فوجی میں ہوں, میں تجھے پہچان گیا تھا, واپس جا. اس نے پھر کہا میں ہار گیا, آپ مجھے کرایہ دے دیں, میرا میں چلا جاؤں گا. مولانا نے اپنے جیب سے مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے ہدیہ دے دیا. اب یہ معاملہ بولو مکمل ختم ہو گیا, لمبا زمانہ گزر گیا. اچھا مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ لمبے زمانے کے بعد سفر پر جانا ہے. بولو کہاں جانا؟ اب بہت لمبا سفر ہے, پوائنٹ پر آنا, بہت لمبا سفر پہ جانا. اور اس زمانے میں بادشاہ کا دستور, سفر پہ جانا ہے تو ساتھ میں پولیس بھی ہے, درباری بھی ہے, کھانے پینے کا انتظام بھی ہے, سواریاں بھی ہے, لمبا. اب یہ سفر پہ جا رہے, تقریباً آدھا سفر ان کا طے ہو گیا. ایک گاؤں میں انٹر ہونے والے تو دیکھا کہ بہت سارے مرد عورتیں جا رہے, بہت سارے مرد عورتیں آ رہے, بہت سارے جا رہے, بہت سارے آ رہے, اور سب کے ہاتھ میں پانی کا بوتل ہے, کسی کے ہاتھ میں پانی کا مٹکا ہے. تو مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لوگوں سے پوچھا آپ کون سے گاؤں میں آ گئے اور یہ کیا شکل کیا ہے, یہ اتنے سارے مرد جا رہے, اتنی سارے عورتیں آ رہی ہے. پتا چلا کہ کوئی اللہ کے ولی گاؤں میں آئے. بولو پتا چلا کوئی اللہ کے ولی گاؤں میں آئے اور کوئی کیسا بھی بیمار ہو ولی کے پاس جائے, وہ پانی پر دم کرتے ہیں, وہ بیماری اچھی ہو جاتی ہے. اور پھر بعد میں پتا چلا کہ وہ قرآن بھی اتنا اچھا پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کا اتنا اچھا ترجمہ کرتے ہیں, احادیث نبویہ اتنی اچھی بیان کرتے ہیں, اور جب بیان کرتے ہیں تو زار و قطار مجمع ہوتا ہے. لیکن ان کا ایک دستور ہے, امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ سب جا رہے, جانے والے وہ دم کروا کے آ رہے اور آنے والے وہ دم کروا کے واپس آ رہے. یہ پورا بھیڑ بھاڑ اونچی کی لگی ہوئی ہے. تو مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیر کو بھیجا, جاؤ جاؤ جا کر کہو کہ بادشاہ ہے. اب بادشاہ ملاقات کرنا چاہتے. وزیر چہرہ لٹکائے ہوا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے کہا بادشاہ ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے کو بادشاہ سے کوئی مطلب نہیں, کہو لائن میں کھڑے ہو جائے. جو لائن لگی ہے اس میں تو مولانا عالمگیر نے کہا لائن تو بہت لمبی لگی ہوئی ہے. ارے صبح کی لائن لگی ہوئی, شام ہوگا, چلچلاتی گرمی ہے, ان کو جا کر کہو کہ بادشاہ خود آئے ہیں. وزیر نے کہا میں نے یہی ان کے کان میں کہا بادشاہ خود آئے ہیں. انہوں نے جواب دیا کھڑے ہونا ہو تو کھڑے ہونے تو چلے جاؤ, ہمیں وہ ضرورت نہیں, ان کو ضرورت ہو تو 10 مرتبہ لائن میں. مولانا عالمگیر کیا کرتے, وزیر کو کھڑا کیا, خود کہاں بیٹھ گئے, کرسی پر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں پیغام آیا وہاں سے, بادشاہ کو کہو کرسی پر نہ بیٹھے, لائن میں کھڑے رہے. جس کو کام ہو وہ لائن میں کھڑا رہے, کرسی پر نہ بیٹھے. اب مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بادشاہ, کیا حکومت, کیا چاہو جلال, کیا رعب, کیا دبدبا, لیکن کھڑے رہے. لیکن جب گئے دیکھا کہ چہرے پر نور, چہرے پر سفید داڑھی, اور قرآن پاک کا پڑھنا, حدیث پاک کا پڑھنا, اور مقولات بیان کرنا, مسائل بیان کرنا. اب مولانا عالمگیر چونکہ خود بھی حافظ, قاری اور عالم تھے, اتنی دلچسپی ہوئی, بہت دیر تک بات چیت کی اور کہا تجھے معلوم ہے میں بادشاہ ہوں تو میں ہدیہ لے کر آیا. یہ کہہ کر انہوں نے تھیلی نکالی جس میں سونے کے سکے تھے. کہا یہ میں تم کو ہدیہ میں دینے آیا. تو انہوں نے وہ سونے کی تھیلی لی اور زور سے پھینکا. کہا میرے پاس قرآن حدیث سیکھنے آئے یا مجھے خریدنے آئے ہو, مجھے رشوت دینے آئے ہو, مجھے خریدنے کے لیے آئے. اور کہا یہ تو ٹھیک ہے کہ تم بادشاہ ہو, تو میں نے تمہارا تھوڑا لحاظ رکھا, ورنہ یہاں سے تمہیں مار مار کر بھیجا ہوتا. تم میرے پاس قرآن حدیث سیکھنے آئے کہ مجھے رشوت دینے کے واسطے آئے ہو. مولانا عالمگیر نے بہت معافی مانگی, اپنی وہ سونے کی تھیلی کو واپس اٹھایا, معافی مانگتے ہوئے 10 قدم گئے ہوں گے. انہوں نے زور سے آواز دی تو مولانا عالمگیر پیچھے مڑے. کہا وہی ہوں. کون؟ وہی ہوں, پہلے فقیر بن کر آیا, پہچان گئے.
फौजी बनकर आया, पहचान गए, टीचर बनकर आया, पहचान गए। आज धोखा खा गए कि नहीं खा गए? आज धोखा खा गए कि नहीं खा गए? मौलाना आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह आए, कहा अल्लाह की कसम खा गया धोखा, खा गया धोखा। तुम्हारा ये मजमा देखकर, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी देखकर, तुम्हारा नूरानी बयान सुनकर, क्योंकि तुम तो जाहिल थे। कहा इतने साल जो गए ना उसमें मैंने कुरान सीखा, हदीस सीखा, मसले मसाइल सीखे, अजीब अजीब बातें सीखी, और आज तुम धो। मौलाना आलमगीर ने कहा अल्लाह की कसम धोखा खा गया। तो कहा फिर शर्त पूरी करो। कहा तो मांगो, क्या मांगते हो? कि बात यही हुई थी जो मांगोगे दूंगा। तो उन्होंने कहा कि काम करो, सर पे जो ताज है ना वो मेरे कदमों में रख दो। बादशाह को कहा मौलाना आलमगीर के सर पर जो ताज होगा हीरे जवाहरात का ताज होगा, बादशाह का ताज होगा, और पूरे आलम में हुकूमत करने वाले का ताज होगा, और मौलाना आलमगीर का ताज होगा। कहा उठाओ सर से, लाओ मेरे कदमों में ला के रख दो, यही मेरा इनाम है। तो कहा वो पहले तो ठेली दी थी, वो ठेली फेंक दी। कहा वो न फेंकता तो पकड़ा जाता, वो फेंकने में ही मेरे लिए खैर था। तो खैर बादशाह ने वो अपना, बोलो क्या उठाया? ताज उठाया और कहाँ रख दिया? इनके कदमों पे रख दिया। जैसा कदमों पे रखा, बादशाह ने कहा ठीक है अब मैं मेरे सफर पे जा रहा हूँ, मैंने अपनी शर्त पूरी कर ली। बादशाह 10 कदम गए होंगे, ये पीछे दौड़ते हुए आए, आंखों में आंसू थे। कहा ले जाओ तुम्हारा ताज वापस ले जाओ, ले जाओ तुम्हारा ताज वापस ले जाओ। कहा क्यों? तूने इसी ताज के लिए तो कितनी मेहनत की है, कितने तूने पापड़ बेले हैं, और तूने कितना मुजाहदा उठाया है, क्यों ताज ले जाओ? कहा एक चीज समझ में आ गई, कौन धोखा खाया कौन नहीं खाया, मगर मेरे को एक चीज समझ में आ गई। कहा क्या चीज समझ में आ गई? कहा मैंने तो एक नाटक किया था, मैंने नबी की मोहब्बत का ढोंग किया था, मैंने नबी की मोहब्बत को सिर्फ अपने पैसों के वास्ते मैंने आगे बढ़ाया था। अरे जो नबी के लिए नाटक करे, जो नबी की कॉपी करे, अल्लाह बादशाह का ताज उसके कदमों पे डालता है, तो जो हकीकत में नबी का गुलाम बन जाए, कसम अल्लाह की दुनिया आखिरत दोनों उसके कदम में आ जाती है। कहा ये तो जन्नत मेरे कदमों में आ गई है, मुझे ऐसा लगता है कि आज तेरा ये ताज दे दूं और मैं सही में नबी का गुलाम बन जाऊं। मेरे प्यारों लिखा है उसके बाद में वो ऐसे अल्लाह के वली बने कि जहां बड़े बड़े आरिफीन और अल्लाह के वलियों का नाम आता है, वहां मौलाना आलमगीर के साथ उनके ये दोस्त का भी नाम आता है। नाम छुप गया, आरिफ बिल्लाह से लोग जानने लगे ये वो है जिन्होंने अल्लाह को पहचाना है। मेरे प्यारों जो सिर्फ कॉपी करता है नबी को तो वो भी अच्छा लगता है, अल्लाह को बोलो हम तो कॉपी करने को भी तैयार नहीं है, कॉपी करने को भी तैयार। देखो यहाँ बैठे, कम से कम चेहरे पे दाढ़ी तो रख ले, मैं दाढ़ी तो रख ले, कम से कम अपनी पैजामा तो टखनों के ऊपर कर ले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम सही या हमारे नबी का कलाम सही? यानी साथ में बोलो ना, हम सही कि हमारे नबी का कलाम सही? हमारे नबी का कलाम से, और हमारे नबी ने खुल के फरमाया, चाहे गरीब हो, अमीर हो, जाहिल हो, आलिम हो, सब के बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी पैजामा या तेरी लुंगी या तेरी पटनों टखनों के ऊपर हो, और साफ फरमाया कि मेरा उम्मती, हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती अगर तेरी पैजामा टखनों के नीचे होगी, ला यंजुरुल्लाहु इलैहिम वला युकल्लिमुहुम, कयामत में अल्लाह न रहमत से देखेगा, न अल्लाह कयामत